ایک ایسا مسئلہ جو صدیوں سے ایک ایسی مسٹری کی طرح لوگوں کے ذہنوں پر چھایا ہوا ہے جسے آج تک مکمل طور پر کوئی نہیں سمجھ سکا، نظر بد لگنا۔ اس کی کئی مثالیں سامنے آ چکی ہیں۔ یہ مسئلہ ہر قسم کی سوسائٹی میں پایا گیا۔ یہ گریک کلچر میں بھی موجود ہے، آئرلینڈ میں، پولینڈ میں، آپ میسوپوٹیمیا کی مثال لے لیں، فونیشیائی تہذیب کی یا آشوری کی، کسی نہ کسی طرح یہ مسئلہ آپ کو نظر آ ہی جاتا ہے۔ اور یہ وہ مسئلہ ہے جس کے بارے میں اسلام میں بھی بہت بات کی گئی ہے، مطلب صرف ایک نظر، ایک گہری نگاہ کس طرح کسی شخص کو نقصان پہنچاتی ہے، اور یہ بھی کہ ہمیں بری نظر سے بچنے کے لیے کن باتوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ آئیے آج ہم اس مسئلے کو قرآن و حدیث کی روشنی اور علماء کرام کی رائے کے حوالے سے جانچتے ہیں۔ سورہ القلم کی آیت نمبر 51 میں اللہ تعالیٰ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہیں، اور یہ کافر تو تلے ہوئے ہیں اس پر کہ اپنی نگاہوں کے زور سے آپ کو پھسلا دیں گے جب وہ قرآن سنتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ تو دیوانہ ہے۔ پہلے حصے اور یہ کافر تو تلے ہوئے ہیں اس پر کہ اپنی نگاہوں کے زور سے آپ کو پھسلا دیں گے، اس کی تشریح علماء کرام نے بری نظر کے طور پر بیان کی ہے۔ دوسرے لفظوں میں کفار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسی حاسدانہ اور نفرت انگیز نظروں سے دیکھتے تھے کہ جیسے ان کا مقصد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نقصان پہنچانا ہو۔ ایک اور حدیث میں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کی وضاحت فرمائی، نظر بد آدمی کو قبر میں اور اونٹ کو ہانڈی میں پہنچا دیتی ہے۔ عرب لوگ بری نظر کو اصابت العین کہتے ہیں۔ جب کسی چیز کو بری نظر لگتی ہے تو یہ اسے تباہ و برباد کر سکتی ہے، اور اگر کسی بندے کو لگے تو یہ اسے زخمی کر سکتی ہے یا پھر اسے نفسیاتی طور پر تنگ کرتی ہے۔ اگر آپ کو یہ لاجک سمجھنے میں مشکل پیش آ رہی ہے تو اس طرح سے سوچیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ انسان کو ہر چیز کا علم حاصل نہیں ہے۔ ہم ابھی تک کوانٹم فزکس کے راز صرف دریافت ہی کر رہے ہیں، اس لیے صرف بری نظر سے دیکھنے سے ہی کسی کو نقصان پہنچانا بھی ممکن ہے۔ دوسری بات، ہم ان اثرات کو سمجھنے کے لیے لیزر بیم کی مثال لے سکتے ہیں۔ لیزر بھی روشنی کی شعاؤں کا مجموعہ ہوتا ہے، لیکن یہ بیم اتنی طاقتور ہوتی ہے کہ چیزوں کو کاٹ ڈالتی ہے۔ اسی طرح آنکھوں سے نکلنے والی روحانی شعائیں بھی خاص انداز سے اثر ڈالتی ہیں۔ اور یہ بھی یاد رکھیے کہ ہر چیز مادے سے بنی ہوئی نہیں ہے۔ آپ اسی سے اندازہ لگائیں کہ غیر مادی برے الفاظ بھی کسی کا دل توڑ دیتے ہیں اور اس کو اداس، یہاں تک کہ بیمار بھی کر دیتے ہیں۔ اسی طرح سے نظر کا بھی انسان پر اثر ہوتا ہے۔ اسی بری نظر کے نظریے سے بعض اوقات ہمارا روزمرہ زندگی میں بھی واسطہ پڑتا ہے، یا پھر ہم دوسرے لوگوں سے اس بارے میں کچھ دلچسپ واقعات سنتے ہیں۔ مثلاً ہم کسی پیارے بچے کے بارے میں سنتے ہیں جو اچانک کسی بیماری یا حادثے کا شکار ہو جاتا ہے، یا پھر آپ کسی کامیاب شخص کے بارے میں سنتے ہیں جسے بعض اوقات ایسی ناکامیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے جس کی کسی بھی لاجک سے وضاحت نہیں کی جا سکتی، یا کوئی شخص اپنے لیے کوئی نئی چیز خریدتا ہے اور وہ فوراً ہی اس انداز سے خراب ہو جاتی ہے کہ اس شخص کو بھی سمجھ نہیں آتی کہ ایسا کیوں ہوا۔ ایک اور حدیث میں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ نظر کا لگنا حق ہے۔ اگر کوئی چیز تقدیر پر سبقت لے جانے والی ہوتی تو وہ نظر ہوتی۔ آپ صرف اس کے اثر کو دیکھیں، اس میں تقدیر کا مقابلہ کرنے کی بھی قوت ہے، اور آپ کو یہ کہنے پر مجبور کرتی ہے کہ یہ کیا ہوا۔ اب ہم نظر سے بچنے کے لیے کئی اہم دعاؤں اور طریقوں کا مختصراً جائزہ لیں گے، لیکن اس سے پہلے میرا آپ سے ایک سوال ہے، کس قسم کی نگاہ انسان کو نظر لگاتی ہے؟ مطلب کیا یہ صرف لوگوں کو بری طرح دیکھنے سے ہوتا ہے؟ ایسا نہیں ہے۔ کسی کو بری طرح سے دیکھنا، جیسے حسد بھری نظریں، یا پھر کسی کو بہت زیادہ تعریفی نظروں سے اور پیار سے دیکھنا، ان دونوں طریقوں سے نظر لگتی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ آپ کی وجہ سے ان چیزوں کو بھی لگ سکتی ہے جو آپ کی ملکیت ہے یا پھر جنہیں آپ بہت چاہتے ہیں، حتیٰ کہ ایک ماں کی نظر بھی اپنے بچے کو لگ سکتی ہے۔ اس بارے میں اچھی خاصی تفصیلات موجود ہیں، لیکن ان سب میں ایک مشترک بات یہی ہے کہ اگر قابل حسد یا قابل تعریف کوئی چیز ہے تو وہ رسکی ہے۔ آپ کو ان کے بارے میں محتاط رہنا چاہیے۔ مطلب کیا چیزیں؟ جیسے ذہانت، علم، خوبصورتی اور دولت وغیرہ۔ اب ہم اپنے سوال پر آتے ہیں، ہم اپنے آپ کو نظر سے کیسے محفوظ رکھ سکتے ہیں؟ اس معاملے کے دو اہم نکات یہ ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زندگی کے ایک خاص دور تک نظر سے بچاؤ کی دعا فرماتے تھے، لیکن جب سورہ فلق اور سورہ ناس کا نزول ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی بجائے ان سورتوں کی تلاوت شروع کر دی۔ سورہ فلق کی آخری آیت کو یاد کریں، اور پناہ مانگتا ہوں حسد کرنے والے کی برائی سے جب وہ حسد کریں۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عمل کے بارے میں روایت ہے کہ جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو سونے جاتے تو اپنے دونوں ہاتھوں کو پیالے کی شکل میں ملا کر اس پر سورہ اخلاص، فلق اور ناس پڑھ کر دم فرماتے، اور پھر انہی ہاتھوں کو اپنے پورے جسم کے ہر اس حصے پر پھیرتے جہاں تک ہاتھ پہنچتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سر سے شروع کرتے اور پھر چہرے سے لے کر پورے جسم پر پھیرتے۔ آپ یہ عمل 3 دفعہ دہراتے۔ علماء کرام نے بھی نظر سے بچنے کے لیے اس دعا کی تاکید کی ہے، اعوذ بکلمات اللہ التامۃ من شر ما خلق۔
میں اللہ تعالیٰ کی مخلوق کے شر سے اللہ تعالیٰ کے مکمل کلمات کی پناہ چاہتا ہوں۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے محبوب نواسوں حضرت حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حفاظت کے لیے یہ دعا پڑھتے تھے، اعوذ بکلمات اللہ التامۃ من کل شیطان وحامہ ومن کل عین لامہ۔ میں اللہ کے مکمل کلمات کے ذریعے پناہ مانگتا ہوں ہر شیطان سے، ہر زہریلے کیڑے اور ہر نظر بد والی آنکھ سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ وہ دعا ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت اسحاق علیہ السلام کے لیے اللہ تعالیٰ کی پناہ حاصل کرنے کے لیے پڑھتے تھے۔ اور دوسری چیز کیا ہے جو ہمیں نظر کے اثرات سے بچاتی ہے؟ یہ وہ کلمات ہیں جن کا استعمال ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکید فرمائی کہ جب بھی کسی پسندیدہ چیز کو دیکھیں تو یہ کہنا چاہیے، ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ، جو اللہ چاہتا ہے وہی ہوتا ہے اور خدا کی قوت کے بغیر کوئی قوت نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات کا ایک اور واقعہ ہے۔ سہل بن حنیف بہت گورے اور خوبصورت جسم کے صحابی تھے۔ عامر بن ربیعہ نے ان کو دیکھ کر کہا کہ آپ جیسا جسم آج تک میں نے کبھی بھی نہیں دیکھا۔ سہل کو اسی وقت بخار آ گیا اور بخار شدید ہو گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آدمی آیا اور ان کی بیماری کا بتایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس آئے تو سہل نے جو بات عامر بن ربیعہ کی طرف سے ہوئی تھی وہ آپ کو بتائی۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم میں سے کوئی اپنے بھائی کو کیوں بلا وجہ قتل کرتا ہے؟ تم نے ان کو برکت کی دعا کیوں نہیں دی؟ نظر تو حق ہے۔ بظاہر ماشاء اللہ بہت سادہ الفاظ لگتے ہیں، لیکن اس کے اندر کچھ ایسا پوشیدہ ہے جو ہم میں سے اکثر لوگ نہیں سمجھ سکتے۔ ماشاء اللہ کا مطلب کیا ہے؟ یہ 3 لفظوں سے بنا ہے، ما شاء اللہ، جس کا عربی میں یہ مطلب ہے کہ جو اللہ کی مرضی یا جو اللہ چاہے۔ تو جب ہم کسی چیز کی طرف دیکھتے ہیں تو یہ کلمات کہنے سے ہماری کیا مراد ہوتی ہے؟ ہمارا مطلب یہ ہوتا ہے کہ چیزوں کو ایسے نہ دیکھیں جیسے وہ ہیں، بلکہ اس کے خالق، اس کے تخلیق کار کے حوالے سے دیکھیں۔ ہم کہتے ہیں کہ یہ صرف اللہ کی مرضی سے ہوا اور کسی کی بھی نہیں۔ ایک لحاظ سے ہم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو کتنا پیارا بنایا ہے۔ ہم یہ یاد رکھتے ہیں کہ سب کچھ اللہ تعالیٰ نے دیا ہے۔ تخلیق کی ہر صفت اللہ تعالیٰ کی عطا ہے۔ بدیع الزماں سعید نورسی نے اس معاملے پر کیوں اظہار خیال کیا ہے؟ اس دنیا اور اس کی مخلوقات سے ان کی ذات کی بنا پر نہیں، بلکہ اس سے ہٹ کے ان کے اصل مفہوم سے محبت کرو۔ یہ مت کہو کہ یہ کتنی خوبصورت ہے، بلکہ یہ کہو کہ انہیں کتنا خوبصورت تخلیق کیا گیا ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ جب ہم کوئی لفظ پڑھتے ہیں تو اس کے حروف پر اتنی توجہ نہیں دیتے، بلکہ ہم اس کے اصل مفہوم کو سوچتے ہیں جو یہ پیش کرتے ہیں۔ اسی طرح جب ہم کسی تخلیق کو دیکھتے ہیں تو ہمیں صرف اس کی ظاہری خوبصورتی اور خصوصیات کو نہیں دیکھنا چاہیے، بلکہ ہمیں وہ مفہوم اور پیغام سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے جو کہ اس کا خالق ہم پر واضح کرنا چاہتا ہے۔ جیسا کہ یہ مخلوقات خود بخود وجود میں نہیں آئی، لہٰذا ان کی تمام خوبصورتی اور خصوصیات ان کے خالق کی دی ہوئی ہیں۔ اسی لیے تمام تعریف خالق کی ہونی چاہیے، نہ کہ مخلوق کی۔ اور یہی ٹھیک ہے۔ کیا آپ کو یہ سب دلچسپ نہیں لگتا؟ وہ حدیث جس کا ذکر ہم نے پہلے بھی کیا ہے یہ بتاتی ہے کہ اگر ہم کسی چیز کو اللہ کے لیے نہیں بلکہ صرف اس کی ظاہری خصوصیات اور فوائد کی بنا پر دیکھتے ہیں تو پھر ہم اس چیز کو نظر لگاتے ہیں۔ یہ ہمارا نیا خریدا ہوا فون بھی ہو سکتا ہے، یا پھر ہمارا پیارا بچہ، یا ہمارے رشتہ دار، یا خوبصورتی، یا پھر اللہ کی کوئی بھی نعمت ہو سکتی ہے۔ لیکن اگر ہم ان 2 باتوں کا خیال رکھیں، مطلب ان صورتوں اور دعاؤں کی تلاوت جس کا ہم نے ذکر کیا ہے، اور ماشاء اللہ تبارک اللہ کہنا، تو انشاءاللہ ہم نظر کے اثرات سے محفوظ رہیں گے۔ ابھی تک ہم نے نظر بد اور اس سے بچاؤ پر بات کی، لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ آج کل اس کی عام وجہ کیا ہے؟ کیا آپ نے کبھی غور کیا؟ جی ہاں، جواب ہے سوشل میڈیا اور پوسٹیں جو ہم یہاں شیئر کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی بھی چیز کو پسندیدگی سے دیکھنے کے دوران شیطان اور آدمی کا حسد وہاں آنے کو تیار رہتے ہیں۔ جو زندگی ہم جی رہے ہیں، جو چیزیں ہمارے پاس ہیں، یہ کسی دوسرے کا خواب ہو سکتی ہیں، ہم نہیں جان سکتے، لیکن جب ہم ان چیزوں کی سرعام نمائش کرتے ہیں تو ہم کسی کو اس کی محرومی کا احساس دلاتے ہیں، اور پھر اسی شخص کی وجہ سے یا کسی اور کی نظر بد کی وجہ سے وہ چیزیں یا تو خراب ہو جاتی ہیں یا گم ہو جاتی ہیں۔ شاید ہم اپنے ماضی میں اس قسم کی سچویشن دیکھ چکے ہیں، لیکن ہم نے کبھی غور نہیں کیا۔ اس مسئلے کے میں 2 فائنل حل بتانا چاہتا ہوں۔ پہلا یہ کہ ہمیں خیال رکھنا چاہیے کہ جو ہمارے پاس ہے اس کی نمائش نہیں کرنی چاہیے، ہمیں کسی کو اس کی محرومی کا احساس نہیں دلانا چاہیے۔ اور دوسرا یہ کہ اگر ہم کسی وجہ سے یہ سب شیئر کرنے کا ارادہ کر بھی لیں تو ہمیں لوگوں کو کہنا چاہیے کہ یہ سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، ہماری طرف سے نہیں، اور کہیں الحمدللہ۔ اس طرح کہنے سے کہ یہ ہمارا نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، ہمیں لوگوں کو یہ جتانا چاہیے کہ تعریف صرف اللہ کے لیے ہے اور اسی کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ مختصراً یہ کہ اللہ تعالیٰ نے نظر بد کو ایک وارننگ کے لیے بنایا ہے۔ ایک طرح سے نظر بد ہمیں کہتی ہے کہ ہوشیار رہو، اور یہ ہمیں تمام نعمتوں اور ان کی خوبصورتی کے اصل ذریعے کو بھلانے سے باز رکھتی ہے۔